تک جس ایٹم کو ناقابل تقسیم ذرہ کہتے تھے، جب اسی ناقابل تقسیم ذرے کو توڑا گیا تو ایٹم کا بم بن گیا۔ تو جو ناقابل تقسیم ذرہ مانا جاتا تھا صدیوں تک، اس ایک ذرے کو توڑا گیا تو ایٹم بم بنا۔ اب پوری کائنات اگر توڑ دی جائے تو کتنی طاقت پیدا، اور اس کائنات کا پیدا کرنے والا کتنی عظیم طاقت و قوت رکھتا ہوگا۔ یہ وقت، یہ زمانہ، یہ بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے طویل کر دے، جس چیز کو چاہے مختصر کر دے۔ ارض و سما کو اللہ تعالی چاہے تو زمین و آسمانوں کو 1 انچ کی ڈبیا میں قید کر دے، یہ اس کی قدرت کاملہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اب وہ کہہ رہا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، قلیل وقفے میں، جسے نبی پاک کے بیان سے یوں سمجھا جائے کہ پلک جھپکتے میں اللہ نے یہ سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ، جو 1-2 نہیں، حدیث معراج سینکڑوں کی تعداد میں، اور 30 صحابہ کرام سے مروی ہے، اور ان احادیث طیبات پر نظر کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم کا یہ سفر مکے سے شروع ہوا، یروشلم تک، بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی دراصل اس کے معنی ہوتے دور کی مسجد، اور احادیث کی روشنی میں پوری امت اس پر متفق ہے کہ یہاں ملک شام کے فلسطین میں موجود مسجد اقصی بیت المقدس کا ذکر نبی فرماتے ہیں۔ قرآن میں یہ کہا گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو یہ سفر اس مسجد تک ہوا جسے آج ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں، آپ کو، سب کو بار بار مسجد اقصی کی بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مجبور ہیں، اللہ مجبور نہیں، وہ لے جانا چاہے تو جسے چاہے پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مسجد اقصی جایا کرے، اور اسی پہ بس نہیں، آقا نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز، یا مسجد اقصی میں 1 نیکی کا ثواب 1000 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ مسجد اقصی ان 3 مساجد میں کہ جس کی طرف قصد اور ارادہ کر کے سفر کرنا بھی جائز ہے، خاص مسجد کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، اور بہت ساری اس مسجد اقصی کی برکتیں ہیں۔ بلکہ ام المومنین نے ایک بار حضرت سرکار ابد قرار سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جانا مسجد اقصی ہو نہیں پا رہا، اور حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم مسجد اقصی جا سکیں، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد اقصی نہ جا سکے اسے چاہیے کہ مسجد اقصی میں وہ زیتون کا تیل بھیج دیا کرے، تاکہ وہ تیل وہاں چراغوں میں جلایا جائے تو تمہاری وہاں کی حاضری کا ثواب مل جائے۔ وہ ہے مسجد اقصی۔ تو یہاں اللہ نے یہ جو فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی مکے سے یروشلم کا سفر کیا، لیکن کچھ لوگوں کو آج بڑی دور کی کوڑی سوجھی۔ مسجد اقصی کے لفظی معنی ہے دور کی مسجد، تو ان لوگوں نے یروشلم کے جانے کی بجائے یہ کہا کہ اس آیت میں اللہ نے بیت المعمور جانے کا ذکر کیا ہے، نبی وہاں پہلے نہیں گئے۔ عجیب عجیب لوگوں کا ذہن ہے کہ بس اپنی طبیعت کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اور حدیث پاک کی تشریح کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات سعادت مندی سے دور ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے فرامین کو ویسے مانیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے صرف بیت المقدس تک کے سفر کا ذکر کیا ہے،
اس کے بعد آسمانوں کا لامکاں کی منزل کا قاب قوسین او ادنا کی منزل کا ذکر ان آیات میں نہیں ہے. اس آیت میں صرف ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، یعنی مکے سے یروشلم کا سفر کیا. اور اس وقت یروشلم میں مسلمانوں کی حکومت بھی نہیں تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی اس زمانے میں. ہاں یہ اور بات ہے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، ان آیات سے اشارے تو ہیں اگلے منازل کے، لیکن صراحت نہیں ہے. تو ایک سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ سفر آسمانوں سے پرے تک کرایا، عرش اولا سے آگے تک کرایا، تو اس آیت میں مسجد اقصی ہی تک کا ذکر کیوں کیا؟ تو میرے دوستو اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ اس وقت سماعت کر لیں. دراصل اللہ کے علم پاک میں کہ میں میرے محبوب کو حکم دوں گا کہ جب یہ سفر ہو تو وہ اپنی بستی کے کفار، مشرکین اور منکرین کے سامنے اسے پیش کریں. اور جب یہ پیش کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ انکار کریں گے، انکار کر کے وہ دلیل مانگیں گے. اب جب انہیں دلیل دینی ہوگی تو میرا محبوب کون سی دلیل دے؟ تو دلیل ایسی دے جو ان کے زبانوں پہ تالا لگا دے. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اہل مکہ میں سے بہت ساروں نے کیا تھا. جب وہ دلیل مانگیں گے میرا محبوب دلیل دے گا، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی. اس لیے اللہ نے صرف مسجد اقصی تک کا ذکر کیا. اور اگر براہ راست آسمانوں کا ذکر اللہ فرماتا اور نبی کریم سے وہ لوگ دلیل مانگتے، آسمانوں کی نشانیاں، نبیوں سے ملاقات، وہاں کی اور دیگر بات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے والوں کے سامنے کہتے تو وہ تو یہی کہہ کے ساتھ بچ جاتے، ہم تو وہاں گئے نہیں، ہمیں کیا پتا، ہماری رسائی وہاں تک نہیں، ہمیں کیا معلوم، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم کیا جانے. تو ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے اور نبی کی معراج پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے، نبی کی معراج کی دلیل دینے کے لیے اللہ نے اس آیت میں وہیں تک کا ذکر کیا جہاں تک کہ دلیل سامنے والے لوگ سمجھ سکتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب یہاں ایک بات اور سماعت کریں. اللہ نے یہ جو کہا اسرا، لے گیا وہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ میزبان، محبوب مہمان. اللہ نے دعوت دے کر بلایا اپنے محبوب کو. اور آگے واقعات سے، احادیث سے ثابت ہوگا اللہ نے خصوصی پیغامبر بھیج کر خصوصی طور پر دعوت دے کے اس سفر معراج پر اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے بارے میں یہ جو کہا کہ اسرا بعبدہ، اللہ لے گیا اپنے بندے کو، اللہ نے خصوصی اہتمام فرمایا اپنے بندے کو اپنی بارگاہ کا قرب بخشنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے، پھر ایک بار سمجھ لو، خود کا جانا اور ہے، کسی کا بلانا اور ہے. میرے چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے. ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ
دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے، تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک